أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچ گئے، مقام حجون میں قیام فرمایا، مر الزہران سے آگے بڑھے، پڑاؤ در پڑاؤ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قریش نے اور بنو کنانہ نے مل کر اس بات کا پروگرام بنایا، اعلان کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان کا سوشلی بائیکاٹ کیا جائے جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے الگ نہ کر دے۔ آپ کے چچا جن کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اس بائیکاٹ کو قبول کیا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا ہے۔ یہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو مرتب فرمایا، جھنڈے عطا فرمائے، کئی صحابی کو جھنڈے دیے گئے۔ ایک ٹکڑی کا امیر حضرت خالد ابن ولید کو بنایا گیا، ان کو سب سے مشکل راستہ دیا گیا نشیب کی طرف سے، نیچے کی طرف سے۔ مکے والوں نے ویسے مزاحمت نہیں کی، تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی تو حضرت خالد ابن ولید کی ٹکڑی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس موقع، یہ فتح مکہ کے موقع پر 24 قریشی اور بنو حذیل کے 4 آدمی، 24+4 کتنا ہو گیا؟ 28 آدمی مارے گئے تھے۔ مسلمانوں میں 3 آدمیوں کی شہادت ہوئی تھی۔ ایک کا نام سلمہ بتایا گیا، ایک کرز ابن جابر تھے، کرز ابن جابر فہری، ایک کا نام غالباً حریش تھا۔ یہ 3 صحابی جو ہے یہ اصل میں لشکر سے الگ ہو گئے تھے، تو کسی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور 2 آدمیوں کو شہید، کل 3 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے اور 28 کافر مارے گئے۔ خیر، مکے والوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کا بھی پیچھا نہیں کیا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کچھ نام تھے، 12 نام، جن کا استثناء کیا گیا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو مار ڈالو۔ ان میں سے کچھ پھر مسلمان ہو گئے اور ان کا توبہ قبول کیا گیا اور کچھ کو مارا گیا۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، مکۃ المکرمہ کے اندر۔ آپ اونٹنی پہ سوار تھے، فرط تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگا ہوا تھا۔ جب آدمی فاتحانہ شان سے کہیں داخل ہوتا ہے ونر بن کر، تو اپنی ایک شان دکھاتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، لیکن یہاں تکبر نہیں تھا، غرور و گھمنڈ نہیں تھا، متواضعانہ کیفیت کے ساتھ، اور اس کا اظہار ہو رہا تھا کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ یہ سمجھ رہے، گویا کہ اپنے عمل سے اعلان کر رہے تھے
کہ یہ موقع تکبر کا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع شکر کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نیاز جھکانے کا ہے۔ کسی نے جوش میں اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اسے منع کرو اور یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، یہ جملہ آپ نے تاریخی جملہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ جب پکڑا جاتا ہے دشمن تو ان کے خلاف کیس بنایا جاتا ہے، صحیح غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کسی پر کوئی الزام نہیں، کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے بھائی حضرت یوسف کا حوالہ دیا، حضرت یوسف کا نام لیا۔ اصل میں یہ جملہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیا تھا، جب بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کیا تھا، اور جب پتہ چلا بھائیوں کو یہ تو یوسف ہے جن کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور یوسف شاہانہ وقار کے ساتھ موجود ہے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ڈرتے ہوئے دیکھا۔ بھائی سوچنے لگے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے یہی جملہ استعمال کیا۔ سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، مکے کی زمین کو تنگ کر دیا، راستے میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے گردن میں ڈالی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، نہ جانے کس کس طریقے سے آپ کو تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ موقع تھا کہ آپ ایک ایک کا حساب لیتے اور ایک ایک کو پکڑ کر سزا دیتے، لیکن آپ نے کسی کو بھی سزا نہیں دیا، بلکہ سب کو عام معافی دے دیا۔ یہی اخلاق تھے، جن اخلاق کی شہادت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان نے گھر کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق کی تلوار تھی۔ یہ کون تھی؟ یہ لوہے کی بنی تلوار نہیں تھی جو گردنیں کاٹتی ہے، جو گردنوں کو جھکاتی ہے، یہ اخلاق کے تلوار تھے جو دلوں کو مسخر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طرف بڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، اور کہا جاتا ہے شیطان کے لیے وہ بہت مایوسی کا دن تھا، شیطان رو رہا ہے، شیطان کی ذریت اس کو تسلی دینے کے لیے موجود ہے کہ ابلیس آپ کیوں رو رہے ہو؟ شیطان کہتا ہے کہ آج جزیرۃ العرب سے مایوسی ہو گئی، اب یہاں پر شرک نہیں کیا جائے گا۔ اس نے اور شیطان نے کہتے ہیں کہ آخری دم تک کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ تو جب آپ خانہ کعبہ پہنچ رہے تھے، شیطان نے آگ کے شعلے آپ پر پھینکے، روکنے کی کوشش کی، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت جبریل تشریف لائے
اور حضرت جبریل نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھایا، اور وہ دعا کچھ اس طرح ہے، اعوذ بکلمات، اور یہ شیطان سے پناہ مانگنے کی دعاؤں میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ اس کا مطلب میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں، جن کلمات کو نہ تو کوئی نیک آدمی کراس کر سکتا ہے اور نہ کوئی گنہگار کراس کر سکتا ہے۔ یعنی ان کلمات سے پناہ لو، شیلٹر لو، تو اس شیلٹر کو کوئی پھاند نہیں سکتا، نہ کوئی نیک آدمی نہ کوئی گنہگار۔ من شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ہر اس شر سے جو آسمان سے اترے یا آسمان کی طرف چڑھے، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے کلمات کی۔ کس سے پناہ لیتا ہوں؟ ہر اس شر اور برائی سے جو آسمان سے اترے یا آسمان کی طرف چڑھے۔ وَمِن شَرِّ مَا بَثَّ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور ہر اس برائی سے جو زمین میں پھیلے اور جو زمین سے نکلے۔ وَمِن شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے شر سے، برائی سے۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ، اور ہر اس رات کے اندھیرے میں، یہ طارق کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں چلنے والا، رات کے اندھیرے میں چلنے والے کے شر سے جو چلے، سوائے اس چلنے والے کے جو خیر کے ساتھ چلے، یعنی فرشتے۔ رات کے اندھیرے میں جو فرشتے، کہ فرشتوں سے پناہ نہیں مانگتا ہوں، بلکہ شیطان جو رات کے اندھیرے میں چل کر، یا شیطان نما انسان جو رات کے اندھیرے میں چل کر برائی پھیلاتے ہیں، میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے، اور شیطان جو ہے یہ خاک آلود اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس وقت حال یہی تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بتوں کو سجا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، یہ سنت تھی، آپ اپنے ہاتھ میں عصا رکھا کرتے تھے۔ باہر جو بت رکھے ہوئے تھے، آپ اپنے عصا سے اشارہ کرتے اور زبان سے پڑھتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی کی چیز ہے۔ اشارہ کرتے وہ اوندھے منہ گرتا، بت جو ہے وہ اوندھے منہ گرتا۔ اس طریقے سے سارے بت توڑ دیے گئے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حضور اکرم اور بالکل کعبے کے دروازے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چڑھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے، اور آج بھی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ اوپر بنایا گیا، سیڑھی لانی پڑتی ہے وہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سہارا دیا۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد کچھ چھوٹا تھا، آپ نے سہارا دے کر ان کو اوپر لیا، اور اپنے کندھے پہ حضرت علی کو سوار کر لیا تاکہ اس بت کو توڑا جائے۔ فرمایا اس بت کو توڑو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں گا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بت توڑ دیے۔ حضرت طلحہ ساتھ میں تھے اور ایک صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے، اندر جانے سے پہلے تو تالا رہا کر، تالا لگا ہوا تھا۔ چابی حضرت عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ عثمان کے گھر چابی لے کے آؤ۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ چابی میرے پاس نہیں ہے، امی کے پاس ہے، کہ امی سے لے لو۔ یہ امی کے پاس گئے، کہا کہ چابی دے دو اور اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ امی کہنے لگی بالکل نہیں دوں گی۔
بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ چابی لے کے آؤ۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کی امی نے دیکھا کہ ابو بکر عمر آئے ہیں، تو کہتی ہے کہ ان کو دینے سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دے دوں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے عثمان ابن طلحہ کو چابی دے دیتی ہے۔ عثمان ابن طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی حوالہ کرتے ہیں، اور ایک موقع پر اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے فرمایا تھا کہ ذرا دروازہ کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو اس نے جھڑک دیا تھا، کہا تھا کہ تیری یہ شان ہے کہ تم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو؟ آپ نے فرمایا تھا وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب ایک وقت ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم چابی میرے حوالے کرو گے۔ تو کہا کہ اس وقت قریش ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ذلیل نہیں، عزت والے ہوں گے۔ وہ منظر دنیا کی آنکھوں نے اس وقت دیکھا۔ تالا کھولا گیا، آپ 3 صحابی کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے 2 رکعت بھی وہاں پر ادا فرمائی۔ اس طریقے سے مکۃ المکرمہ 17 رمضان 10 رمضان کو یہ روانہ ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، اور 17 رمضان کو یہ واقعہ، یعنی 17 رمضان کو مکمل فتح یابی کا اعلان ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جو اب تک دارالکفر بنا ہوا تھا، دارالکفر ہی نہیں دارالحرب، اور یہاں سے ہجرت کرنا لازم تھا۔ اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تو اس کا اسلام ویلڈ نہیں مانا جاتا تھا، کہ ہجرت کے بغیر ایمان نہیں۔ لیکن اس کے بعد اعلان ہوا لا ہجرت بعد الفتح۔ اب جب کہ فتح مکہ ہو گیا ہے، اب وہ ہجرت مکے سے کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو انصار صحابہ نے دیکھا تو انصار صحابہ کے چہرے بجھ گئے، رنج و غم کی کیفیت طاری ہو گئی، یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس نہیں جائیں گے، اتنے خوش ہیں، اور یہ تو مدینے واپس نہیں جائیں گے تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینے واپس جائیں گے، یہ سوچ کر بہت رنج و غم کی کیفیت میں مبتلا ہوئے۔ کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینے کے چہروں کو ملاحظہ فرمایا اور ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے۔ فرمایا کہ انصار، میں تمہارے چہروں پہ غم کا اثر دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ انصار نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ غمگین ہو، اب لگتا ہے کہ آپ مکے ہی میں رہ جائیں گے۔ آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نہیں، مدینے کو اللہ نے میری ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، میں مدینے ہی جاؤں گا اور مدینے ہی میں میری قبر بنے گی اور میں مدینے ہی میں میری وفات ہوگی۔ یہ سن کر انصار مدینہ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کا وہ منظر جو قرآن نے بیان کیا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قبائل عرب میں یہ خبر بجلی کے رفتار سے پھیل گئی کہ مسلمانوں نے مکے پہ قبضہ کر لیا۔ ان کو انتظار تھا کہ کوئی نتیجہ آئے، نتیجہ اب ان کے سامنے تھا۔ اب لوگوں نے فیصلہ کیا، قبیلے کے سرداروں نے، کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ جوق در جوق، گروہ در گروہ، جماعت کے جماعت جب تک مکے میں رہے ان کا آنا شروع ہوا، آتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، مدینہ واپس پہنچے تو مدینے کے باہر خیمے لگائے گئے، چونکہ مسجد نبوی میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ سارے لوگوں کو برداشت کر سکے، تو خیمے لگائے گئے، ٹینٹ لگائے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جزیرۃ العرب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ آگے کلمہ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں گناہوں کی ہلاکت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں گناہوں کے نحوست سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری نیکیاں بے حد قبول فرما، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کی سمجھنے سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اللہ ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس میں شرکت فرماتے ہیں، یا اللہ سب کے لیے اس سلسلے کو ذخیرہ آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہم سب کے لیے سفارشی بنا دے، ایسا سفارشی جس کی سفارش تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ قرآن کی روشنی کے مطابق، یا اللہ قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کی برکت سے یا اللہ ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، تمام مصائب دور فرما دے، تمام مسائل حل فرما دے، ہر طرح کی عافیت عطا فرما دے، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔